اور یہ لوگوں میں یقیناً ایک یہ امپریشن گیا ہوا ہے کہ فوجی عدالتیں علاج ہیں اور انصاف بھی دیں گی اور مؤثر طور پہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کریں گی۔ فوجی عدالتیں ثانیہ پشاور آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2014 کو جو ہوا واقعہ، اس کے بعد جنوری 2015 سے جنوری 2019 تک 4 سال یہ فوجی عدالتیں ملک میں کام کرتی رہیں، اور انصاف کا پیمانہ آپ ان سے لے لیں، دیکھ لیں کہ ایک کیس میں 253 مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وقار سیٹھ، ان کے بینچ میں، اور انہیں ساری پٹیشنیں اور اپیلیں منظور کی، ایکسیپٹ کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ 253 کے 253 مقدموں میں کنوکشن ہوئی تھی، کوئی ایکویٹل نہیں۔ نمبر 2، 253 کے 253 کیسز میں فیصلہ عدالت نے سزا کا کس بنیاد پہ دیا تھا؟ وہ اقبالی بیان پہ۔ ملزم نے اقبال کر لیا کہ میں نے وہ واقعہ جو FIR میں درج ہے اس کے مطابق بالکل ہو بہو وہی میرے سے واردات ہوئی اور میں مجرم ہوں۔ اور وہ جو ایفیڈیوٹ تھا جس پر یہ بنیاد بنی، وہ بھی 253 کیسز میں ایک ہی مضمون کا تھا۔ تو اس کے بعد ان کو اب کہ جج کیا کرتے؟ جج ان کنوکشنز کو اپہولڈ تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں ممکن کہ ایک ہی مضمون کے 253 ملزمان اقبال جرم کریں، سارے کے سارے اقبال جرم کر رہے ہو، اور کسی شہادت اور ثبوت کے بغیر صرف اقبالی جرم کی پہ سزا دے دی جائے، اور سزا بھی بڑی سخت۔ تو اس لیے یہ جو فوجی عدالتوں کا چاہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں لگیں، اور یہاں تک کہ کچھ ملزمان جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے بیانات بھی سپریم کورٹ میں بھیجے گئے ہیں کہ جی ہم مطمئن ہیں فوجی عدالتوں سے، پر فوجی عدالتوں کی اپنی کارکردگی جب 4 سال میں آپ دیکھیں گے تو ان میں کنوکشن ہی ایک فیصلہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو سب لوگ فوجی عدالتوں کو مانگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہی آج کا حل ہے، آج کی صورتحال کا اور دہشت گردی کی صورتحال کا، یہ اس طرح دہشت گردی حل نہیں ہوگی۔ دہشت گردی اس طرح حل نہیں ہوگی کہ آپ اس میں سے 20 یا 40 بھی 253 میں بالکل بے گناہ ہوں، تو آپ نئے دہشت گردوں کو ان کی جگہ وہ پھانسی بھی لگ جائے، نئے دہشت گردوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ابھی ایلان مسک نے کہی ہے، وہ جو ایک ٹیسلا کار اور الیکٹرانک کار کا بڑا پائنیئر ہے اور دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، وہ کہتا ہے، اس نے کہا اگلے دن کہ حماس کا ہر فرد جو جس کو شہید کرتا ہے، اس نے تو شہید کا لفظ سننا چاہیے تھا۔ 1 مہینے کی لمٹ آپ نے دے دی، اب سنا ہے بڑھا دی گئی ہے، کوئی 2-3 مہینے کتنی بڑی ہے، کوئی نکالے جا رہے ہیں، نہیں بڑی۔ سائفر کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا اسٹے دے دی ہے۔ عامر فاروق صاحب کہتے تھے کہ یہ تو قاعدے اور قانون کے مطابق ٹرائل ہو رہا ہے۔ وہ ٹرائل جو جیل میں ہو رہا ہے، سائفر کیس میں اس میں اسٹے ملا، اور بڑا اچھا، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو سائفر کے کیس میں۔
لیکن انہوں نے کیا کہا، یہ کرتے ہیں جو گورنمنٹ وہ کرتی ہے کہ ایک طرف لیتی ہے حکومت کا ہائی کورٹ کا آرڈر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ اوپن ٹرائل ہو، دوسری طرف لیتی ہے عمران خان کی بیانات یا اس کی پارٹی کے کسی کے بیانات کہ مجھے بڑی تشویش ہے سیکیورٹی کی، تو کہتے ہیں کہ جیل میں ہم اوپن ٹرائل کر دیں۔ اور جیل میں اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ 5 خاندان کے لوگ عمران خان کے ملزم کے آ کے بیٹھ جائیں تو ان کو اجازت ہوگی۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کا کام ہوتا ہے۔ جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ کیمرہ، اگر آپ کیمرہ ٹرائل، بند کمرے میں ٹرائل، اگر آپ سپریم کورٹ نے کہا نہیں کرنا یا ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کسی اور طریقے یا ہیلے بہانے یا کسی اور طرح کے معاملے کو جیل میں ٹرائل کر کے کنورٹ کر کے اس حکم کو زائل نہیں کر سکتے، وہ اس کے پابند ہیں۔ آپ شاید یہ کریں کہ اگر ملزم کو منظور ہو تو اس کو ورچوئل کر دیں، ویڈیو لنکس پہ کر دیں، باہر آ جائے، فیڈ دے دیں۔ یہ جو آپ چینلز والے ہیں، پبلک ٹرائل، اوپن ٹرائل از اوپن ٹرائل، کہ میں بھی دیکھ سکوں تو بھی دیکھ سکیں۔ آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں ایک دوسرے پر شدید تنقید کر رہے ہیں رہنما ان سب کے لوگوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فرینڈلی فائر ہے، دھورا کشتی ہے، حالانکہ اندر سے کہ آپ کا اپنا وزڈم کیا کہتا ہے، یہ واقعی ایک دوسرے پہ واقعی سچی تنقید ہو رہی ہے، یہ واقعی کوئی ملی بغیر سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، ملی بغیر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے اور بالکل جائز ہے جب ایک صاحب اس کو قانون سے بالکل بالا تر اور آئین سے بالکل بالا تر حیثیت مل رہی ہو، اور اس کا وہ مفرور مجرم ہو۔ جس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر اس کو جہاز میں بٹھا رہا ہو، اس وقت تک وہ مفرور مجرم تھا۔ اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں، اس کی جگہ جیل میں تھی۔ اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے، بادشاہ سلامت کی طرح اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ وہ بائیو میٹرکس اس کی جا رہی ہے ایئرپورٹ پہ، پھر وہ لاہور آتا ہے اور اس کا شاہانہ استقبال ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اس کو ایک جلسے گاہ میں لیا جاتا ہے۔ کس مجرم کو، کس ملزم کو، کس جیل میں کے رہائشی کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جلسے سے خطاب کرے؟ پھر اس کے جس طرح گورنر ہاؤس میں وہ جا کے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو گورنر ہاؤس اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی، اس کی باتیں، اس کے پوسٹنگز اور ٹرانسفر اس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی کو بالکل ایک جینوئن گریونس ہے اور شکایت ہے، اور یہ لازم ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پہ کہ وہ اس میں ٹھوس اور فوری اقدامات کریں اور اس کا ازالہ کریں۔ شیخ رشید بڑے سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں چلے کے دوران جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا کہتے ہیں؟ آج انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا۔ اچھا، آج کہا ہے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ چلہ بڑا ٹھیک رہا ہے۔ اچھا، آج یہ کہہ دیا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں، ان کے بیان کی نہیں، ان کے سے جو سلوک اگر جیسا ہوا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں۔ ہماری جو میری ریٹ پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں کی، اس کے تحت وہ آتا ہے۔ شیخ صاحب کو اس میں آ کے فریق بھی بننا چاہیے اور اپنا مدعا وہاں بیان کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں۔ ہم ان کو نہیں، متعلقہ فورم پہ نہیں، ابھی سپریم کورٹ کے پاس وہ تو ہم اپیل کریں گے نا، کیونکہ رجسٹرار کا کام تو نہیں ہے
کہ وہ کہے آپ کی ریٹ کے قانونی یہ نقص ہے یہ قانونی نقص ہے، یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا، رجسٹرار نے تو نہیں کرنا۔ مریم بی بی باپ پارٹی کے بڑے سخت خلاف بیانات دیتی تھی، آج بھی کل ان کی گن گا رہی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مریم بی بی یہ ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا تجربہ ہمیں ہے، اور یہ لوگوں میں یقیناً ایک یہ امپریشن گیا ہوا ہے کہ فوجی عدالتیں علاج ہیں اور انصاف بھی دیں گی اور مؤثر طور پہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کریں گی۔ فوجی عدالتیں سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2014 کو جو ہوا واقعہ، اس کے بعد جنوری 2015 سے جنوری 2019 تک 4 سال یہ فوجی عدالتیں ملک میں کام کرتی رہیں۔